حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے قابل اور حابل۔ آج میں آپ لوگوں سے دنیا کے پہلے انسان یعنی کہ ہر انسانوں کے باپ کا ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے اور برائیاں پھیلائے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر میں نے کل والی ویڈیو میں کیا ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو جا کر سن لیں میرے چینل پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ ایک درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتا ہے، اور شیطان کے بہکانے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے لباس چھن گئے اور جنت کے لباس ان کے بدن سے غائب ہو گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گئی، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کوئی نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہتے ہیں کہ تم کبھی شیطان کے بہکانے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا،
ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 9 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ ان کے 2 بیٹے قابل اور حابل، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل اور حابل کا قصہ ہے، اور ہم تم کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی۔ انہی میں 2 بچے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اکلیما ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرانا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے اکلیما کی شادی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل مانا جاتا ہے جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کی لاش کا کیا کریں، کس طرح چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آنکھ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ قابل اور حابل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کا عذاب کا مستحق ہوا، اور حابل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔